اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پاکی کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ پاک صاف رہے، بغیر پاک کیے ہوئے اپنے وقتوں کو نہ گزارے اور ہمیشہ پاک اور صاف رہے، غسل کے ساتھ رہے، کبھی ناپاک اگر ہو جائے، ایک تو مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ پاک رہنے کی کوشش کرے، اور اگر کبھی بالفرض ناپاک ہو جائے تو فوراً غسل کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ پاکی کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آج یہ باتیں دیکھنے میں آتی ہے کہ مسلمان کا ایک بڑا طبقہ، نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ ناپاکی کی حالت میں رہتا ہے۔ اس سے اگر اچانک کہہ لیا جاتا ہے کہ مسجد چلے، نماز پڑھ لیں، مسجد چلے فلانے کام کے لیے، تو فوراً شرمن لحاظاً اس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میں پاک نہیں ہوں، ناپاک ہوں، پاک ہو کر آتا ہوں۔ ایک مسلمان اور ناپاک رہے، ایک مسلمان اور کہے کہ مسجد میں ابھی نہیں جا سکتا، میں اس حالت میں نہیں ہوں، یہ بہت بڑی افسوس اور شرمندگی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، جو ارشادات ہے، جو فرمودات ہیں، اس کو سمجھا جائے، اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور ہمیشہ پاک اور صاف رہا جائے۔ بغیر پاک اور صاف رہے اپنے وقتوں کو گزارنا اور بغیر پاک و صاف کیے ہوئے یوں ہی رہنا، یہ ایک اسلام کے ماننے والوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اسلام کی جو تعلیمات ہے، مسلمانوں کو جو پیغام دیا گیا ہے، وہ ایک ایسا پیغام ہے کہ جس سے اس کے دنیا کے زندگی کے ہر موڑ پر اس کی کامیابی ہے۔ اور اچانک یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ملک الموت کا فرشتہ اچانک کسی بھی وقت کسی کے پاس آ سکتا ہے، اور کوئی انسان ناپاکی کی حالت میں اگر وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو یقیناً وہ سوچے کہ یہ کتنی بڑی بدنصیبی اور کتنی بڑی ذلت اور کتنی بڑی ایسی چیز ہے کہ خدا نخواستہ ناپاکی کی حالت میں اگر ہمارا انتقال ہو جائے، کسی کے ساتھ کچھ حادثہ ہو جائے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، تو کل وہ ناپاکی کی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جس حالت میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کل قیامت کے دن اسی حالت میں وہ اللہ کے پاس سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے پاس اسی حال میں پیش کیا جائے گا۔ ناپاکی کی حالت میں اگر کسی کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم ذرا غور کریں اور سوچنے کی کوشش کریں، اور بغیر پاک و صاف رہے اپنے آپ کو کبھی وقتوں کو نہ گزارے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ناپاکی کا معاملہ لگ جائے تو فوراً اپنے آپ کو پاک و صاف کر کے ہم ایک مسلمان ہونے کا ثبوت دے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرے، اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرے۔ اور اللہ کے نبی نے جو فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی کو آدھا ایمان کہا ہے، کہ ایمان جس طریقے سے کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے انسان کامل مسلمان ہوتا ہے، اسی طریقے سے پاک و صاف رہنے سے انسان سے، مسلمانوں سے کہا گیا کہ آدھا ایمان ہے، اور آدھا ایمان پر عمل کرنے والا، آدھے ایمان کو اپنانے والا یقیناً ایک بڑی کامیابی کو اپنانے والا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاک اور صاف رہیں، اور پاک و صاف رہ کر کے ہمیشہ اس بات سے ڈرتے رہیں کہ اگر اللہ رب العزت کی ہماری پیشی ہو جائے گی تو ہم کم سے کم پاک اور صاف ہو کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ ناپاکی سے ہم نے اپنے آپ کو بچائیں، ناپاکی سے توبہ کر کر کے اللہ کے سامنے گریہ بازاری کرے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔